بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، پچھلے ہفتے زکوٰۃ کے موضوع پر، زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت آپ نے ملاحظہ کی، اور دلائل کی روشنی میں اس بات کو جانا کہ زکوٰۃ فرض ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں 30 جگہ زکوٰۃ کا ذکر کیا، وہیں 26 مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا۔ یعنی بار بار قرآن مجید میں اللہ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ توحید کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے، اور اس نماز کے ساتھ اللہ رب العالمین زکوٰۃ کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس کی ہمجولی کے طور پر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا کیا مقام ہے، زکوٰۃ کی کس قدر اہمیت ہے۔ لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہمیں نہ تو حرص و طمع سے کام لینا چاہیے، اور نہ ہی سستی و کاہلی سے کام لینا چاہیے، بلکہ ہمارے مال میں اللہ رب العالمین نے غرباء کا، فقراء کا، مساکین کا جو حق رکھا ہے اس کو بخوشی ادا کر دینا چاہیے۔ یہی اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اسی میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہے، اور اسی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے حیلے بہانے تلاش کرنا یا چور دروازے تلاش کرنا کہ کسی طرح سے زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے، تو اللہ رب العالمین دلوں کے حالات کو بہتر طریقے سے جاننے والا ہے۔ لہذا ہمیں کسی بھی قسم کے ہیلے اور بہانے سے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے بیان کیا گیا تھا کہ بعض لوگ ہیلے سے کام لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی، زکوٰۃ کی فرضیت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بچوں کے نام کر دیا کہ چلو 4 بچے ہیں، چاروں کے نام کر دو، اب پیسہ میرے پاس تو ہے نہیں، بچوں کے نام ہے، لہذا زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، یہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ اولاد جو اس کی کفالت میں ہے، اس کے یہاں ہے، زیر پرورش ہے، ابھی الگ نہیں ہوئی ہے وہ، تو اگر اس کے نام مال ہے تو بھی وہ جو ہے باپ ہی کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا، اللہ یہ کہ جب بچہ بڑا ہو جائے، وہ جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، وہ الگ ہو گیا، وہ خود مختار ہو گیا، تو الگ مسئلہ ہے۔ تو اس طرح کے حیلے بہانے تلاش کرنا، یا پھر یہ کہ سال جب پورا ہونے کو آیا تو مال کو بیوی کے نام کر دیا
کہ اب ہم پر زکات نہیں، چونکہ مال تو بیوی کا ہو گیا۔ بیوی پر جب سال گزرنے کا وقت آیا تو اس نے شوہر کے نام کر دیا، اب اس پر بھی نہیں ہے کیونکہ اس پر بھی سال نہیں گزرا اس کے مال پر۔ اب شوہر پر زکات فرض ہونے کو آئی، 10 مہینے گزرے تو پھر بیوی کے نام کر دیا۔ تو اس طریقے سے ادھر سے ادھر وہ گھومتا رہے مال، اور انسان یہ سمجھے کہ اس طریقے سے جو ہے میں زکات کی ادائیگی سے بچ جاؤں گا، تو یاد رکھو یہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا ہے، اور اللہ رب العالمین دلوں کے حالات کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے کر کوئی فائدہ نہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے خصوصی طور پر پارٹ 2 کے طور پر زکات میں، وہ ہے زیورات میں زکات، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور عوام میں بھی یہ چیز اب مشہور ہو گئی ہے کہ زیورات میں زکات نہیں ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ زیورات میں زکات ہے، اگرچہ مسئلہ اختلافی ہے، اور یہ اختلاف ابھی سے نہیں بلکہ بعض صحابہ اکرام کی طرف سے بھی ثابت ہے، یعنی پرانا اختلاف ہے، لیکن دلائل کی روشنی میں یہ بات راجح معلوم ہوتی ہے کہ زیورات میں زکات ہے۔ اور اس سلسلے میں زیورات پر زکات کے تعلق سے جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صریح ارشادات موجود ہیں، صریح فرمودات موجود ہیں۔ فقہا میں سے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں، بعض صحابہ اکرام بھی قائل ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ صحابہ اکرام کے آثار ہیں، صحابہ اکرام کے آثار ہیں، یعنی بعض صحابہ سے مروی ہے، ان کا اثر ہے، ان کا فتویٰ ہے، ان کی رائے ہے، ٹھیک ہے، کہ زیورات میں زکات نہیں ہے۔ ادھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زیورات میں زکات مانتے ہیں اس کے جو دلائل ہیں، اس میں ایک تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرفوع حدیثیں ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب بعض صحابہ اکرام کے آثار رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈائریکٹ مرفوع حدیثوں سے ٹکرائیں تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو ترجیح دی جائے گی۔ صحابی کا وہ فتویٰ یا وہ رائے اس کی تعویل کی جائے گی، کوئی اگر ممکن ہو تو اس کی کوئی توجیح کی جائے گی، یا ان کی ذاتی رائے اور ذاتی فتویٰ اس کو سمجھا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس پر عمل کیا جائے گا اور اسی کو راجح قرار دیا جائے گا۔ تو بعض صحابہ اکرام سے یہ چیز مروی ہے کہ وہ زیورات میں زکات نہیں مانتے تھے۔ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ زکات کے دلائل، تو اس میں بھی بہت سارے صحابہ اکرام سے یہ مروی ہے کہ وہ زکات کو مانتے ہیں، زیورات میں زکات کو مانتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں دونوں برابر ہو گئے، جو کہتے ہیں کہ زیورات میں زکات نہیں ہے ان کے پاس بعض صحابہ کے فتوے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں زیورات میں زکات ہے ان کے پاس بھی بعض صحابہ کے فتوے ہیں، لیکن ہیں والوں کے پاس پلس یہ ہے کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح اور صریح ارشادات بھی موجود ہیں۔ تو بات وزنی کن لوگوں کی ہو گئی؟ بات وزندار کن لوگوں کی ہو گئی؟ ان لوگوں کی جو زیورات میں زکات مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی دلیل قرآن مجید کا عام حکم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں زکات کی ادائیگی کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا ہے اس میں زیورات بھی شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے جو لوگ سونے اور چاندی کو سینت کے رکھتے ہیں، جو لوگ
सोने और चांदी को संभाल संभाल कर रखते हैं और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए जिस दिन उनके इस सोने चांदी को जहन्नम की आग पर तपाया जाएगा और फिर इससे उनके पहलू को, उनकी पीठ को, उनकी पेशानी को दागा जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, अल्लाह कहेगा ये वो है जिसको तुम सैंत सैंत के संभाल संभाल कर रखते थे। लिहाजा जो चीज तुमने जमा करके रखी, जो कंज तुमने जमा किया, उसको अब फिर मजा चखो। कुरान मजीद की ये आयत आम है, लिहाजा उलमा इकराम फरमाते हैं कि इस आयत में सोने चांदी का जिक्र है, तो चाहे वो सोना चांदी जेवरात की शक्ल इख्तियार कर ले, चाहे वो सोना चांदी दीनार की शक्ल इख्तियार कर ले, चाहे वो सोना चांदी बिस्किट की शक्ल इख्तियार कर ले, चाहे वो सोना चांदी ईंट की शक्ल इख्तियार कर ले, बहरहाल वो रहेगा तो सोना और चांदी ही। ऐसा तो नहीं है कि सोना जेवर की शक्ल इख्तियार कर ले तो उसको सोना नहीं कहा जाएगा, वो सोना ही रहेगा, उसकी कीमत भी वही रहेगी, उसकी कीमत भी वही रहेगी, कीमत नहीं घटेगी। तो कुरान मजीद की आयत के उमूम में जेवरात भी शामिल हैं। और हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अबू दाऊद की रिवायत फरमाती है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा कि मैंने सोने के जेवरात पहने हुए थे। कुन्तु अल्बसु औज़ाहम मिन ज़हबिन, मैंने सोने के जेवरात पहने हुए थे। तो मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कंज तो नहीं है मेरे ये सोने के जेवरात जो मैं पहने हुए हूं? सही हदीस अबू दाऊद की। कहा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कि मेरे ये सोने के जेवरात जो मैं पहने हुए हूं ये कंज तो नहीं है। यानी कुरान मजीद की आयत में जिस कंज का तस्करा है, कुरान मजीद की आयत में जिस माल का तस्करा है सोने चांदी का, कि वो जिसको लोग जमा करके रखते हैं, सैंत सैंत के रखते हैं, अल्लाह के रसूल ये उसमें शामिल तो नहीं है। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो सोना चांदी अपने निसाब को पहुंच जाए, फजुक किया और फिर उसकी जकात अदा कर दी जाए, तो वो कंज नहीं है। यानी कुरान की इस आयत में जिस कंज का जिक्र है कि लोग सोने चांदी को सैंत सैंत कर रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, ये उसमें शामिल नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? कब? जबकि इसकी जकात अदा कर दी जाए। साथ में यह भी फरमाया कि यह निसाब को पहुंच जाए। इसका मतलब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निसाब की वजाहत फरमाई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद में ज़कात निकालने का निसाब मौजूद था। यह अलग बात है कि शुरू में निसाब नहीं था, शुरू में एक आम हुक्म था ज़कात अदा करने का, शुरू में एक आम हुक्म था अल्लाह के माल में से खर्च करने का। लेकिन फिर सन 2 हिजरी में के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तफसीली अहकाम इसके बयान करने शुरू किए, तो फिर उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा इसका निसाब मुकर्रर किया, निसाब मुतअय्यन किया कि कितने निसाब में ज़कात, कितना निसाब को पहुंच जाए माल तो उसमें ज़कात है और कब ज़कात है, वो तमाम अहकाम लागू हुए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मे सलमा से क्या फरमाया, और उन्होंने किस चीज के ताल्लुक से पूछा? जेवरात के ताल्लुक से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साफ हुक्म, वरना आप फरमा देते कि उम्मे सलमा नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जेवरात में ज़कात ही नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब निसाब को पहुंच जाए और फिर उसकी ज़कात अदा कर दी जाए तो वो कंज नहीं है। कुरान मजीद में जिनको दर्दनाक अजाब की खबर दी गई है, ये उसमें फिर शामिल, उस वईद में शामिल नहीं होगा। इसी तरीके से अल्लाह, ये तो कुरान मजीद की आयत हो गई। रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आम हदीसें हैं
زکات کے تعلق سے، اور سونے چاندی میں بھی بالخصوص زکات کے تعلق سے، اس میں بھی زیورات شامل ہیں۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے مرفوع، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ زیورات اس سے الگ ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص سونے چاندی کا مالک ہو، جو بھی شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور وہ پھر اس میں زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے لیے اس کے اس مال کو قیامت کے دن سانپ کی شکل دی جائے گی، زہریلے خطرناک سانپ کی شکل دی جائے گی، اور اس زہریلے گنجے سانپ کے سر پر، ماتھے پر 2 نقطے ہوں گے، یعنی انتہائی خطرناک اور خوفناک سانپ کی شکل اس کے مال کو دی جائے گی، اور وہ سانپ اس کے جبڑے چیڑے گا اور اس کے جبڑے چیڑ کر کہے گا انا کنزکا انا مالکا، انا کنزکا انا مالکا، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے چاندی کے مالک کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ تو زیورات سونا چاندی ہے یا نہیں؟ جو سونے کا زیور بنا ہوا ہے اس زیور کو سونا کہا جائے گا یا نہیں؟ اس زیور کو گولڈ کہا جائے گا یا نہیں؟ بے شک کہا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلم شریف کی یہ حدیث واضح ہے کہ اس شخص کو جو بھی سونے کا مالک ہو، جو بھی چاندی کا مالک ہو، اور پھر اس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کے مال کو سانپ کی، خطرناک زہریلے گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، اور وہ اس کے جبڑے پھاڑے گا، وہ اس کے جبڑے چیڑے گا۔ اور بخاری شریف کی حدیث عام مال کے تعلق سے، اس میں بھی زیورات شامل ہوں گے، جہاں اس میں دیگر اموال شامل ہیں وہاں زیورات بھی شامل ہیں۔ بخاری کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جس کو مال عطا فرمایا اور وہ اس میں سے وہ حق نہیں نکالتا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کے اس مال کو زہریلے گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، یہ اس کے جبڑے چیرے گا، پکڑ کر کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اس حدیث میں کنز وہی لفظ استعمال ہوا جو قرآن مجید کی آیت میں فبشرہم بعذاب علیم جس میں یہ الفاظ آئے، اس قرآن مجید کی آیت میں جو کنز کا لفظ استعمال ہوا وہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں بھی بیان ہوا۔ تو قرآن مجید کی آیت ہو گئی، بخاری شریف کی حدیث ہو گئی جس میں مال کا ذکر ہے، تو اس میں مال میں زیورات بھی شامل ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہو گئی جس میں سونے کا ذکر ہے، سونے چاندی کا، تو سونے چاندی کے جو زیورات بنے ہوئے ہیں اس میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور یہ میں حدیث کون سی بیان کر رہا ہوں؟ صحیح حدیثیں، صحیح روایتیں، جس کی سند کو علماء اکرام نے صحیح قرار دیا ہے، ایک دم درست حدیثیں، وہ حدیثیں۔ مسند احمد کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 عورتیں آئیں، اور 2 ان عورتوں نے زیورات پہنے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ بلکہ الفاظ جو ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ ان 2 عورتوں نے کیا پہنے تھے؟ سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، زیورات جو تھے کنگن کی شکل میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ چیز پسند ہے کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہیں اللہ آگ کے کنگن پہنائے؟ تو انہوں نے کہا، عورتوں نے، لا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا واللہ، قسم ہے اللہ کی ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم ایسا نہیں چاہتے کہ ہمیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ واضح حدیث، ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ مسند احمد کی دوسری روایت میں مزید وضاحت ہے کہ وہ دو عورتیں یمن کی تھیں، وہ دونوں عورتیں یمن کی تھیں، یمن کی دو خواتین آئیں اور وہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے کہا ہم نہیں نکالتے۔ کہا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہیں اللہ آگ کے کنگن پہنائے؟ کہا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا تو پھر تم اس کی زکوٰۃ نکالا کرو، اس میں جو اللہ کا حق ہے وہ تم ادا کیا کرو۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی دو حدیثیں ہو گئی ہیں۔ ابو داود کی ایک اور حدیث، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال، مسند ابو داود کی ایک اور حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی ایک بچی تھی جس کو اس عورت نے سونے کے کنگن پہنا رکھے تھے۔ الفاظ آتے ہیں غلیظتانی کے، جس کا مطلب ہے بھاری کنگن، بھاری کنگن، ہلکے پھلکے نہیں تھے۔ کیا الفاظ آتے ہیں؟ غلیظتانی کے، جس کا مطلب ہے بھاری کنگن، بھاری۔ تو فرمایا کہ اس عورت نے اپنی بچی کو سونے کے دو بھاری کنگن پہنائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس سے کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تجھے آگ کے کنگن پہنائے؟ اس عورت نے یہ بات سنی تو اس قدر خوف زدہ ہوئی، اس نے فوراً ان کنگن کو نکالا اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا، ہما للہ ولی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال اللہ کے لیے آج سے وقت اللہ کے لیے دیتی ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی بیت المال کے لیے۔ کہاں کی حدیث؟ ابو داود کی صحیح حدیث۔ اور سنن نسائی کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، سنن نسائی کی حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں، یعنی ابو داود میں ہے اور سنن نسائی کے حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ ایک یمن کی عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی بچی تھی، اس نے اپنی بچی کو سونے کے کنگن پہنائے ہوئے تھے، بھاری کنگن۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں نکالتی۔ کہا کیا تمہیں یہ پسند ہے، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اس کو، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم کو آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو اس نے وہ اتار کر دے دیے کہ ہما للہ ولی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے لیے ہے یہ مال اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو میں نے کیا کہا کہ موقف ہے، امام شافعی کا موقف ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کا موقف ہے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، امام مالک کا ایک موقف ہے، ایک قول ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ تو اختلاف اپنی جگہ، لیکن جب ہم دلائل کو دیکھتے ہیں، جب ہم قرآن مجید کی آیت کو دیکھتے ہیں، جب ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں، تو صریح اور واضح حدیث اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے، اور راجح یہی ہے کہ جس پر رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح روایات دلالت کریں، جس تعلق سے صریح روایات موجود ہیں، اس کو راجح قرار دیا جائے۔ تو یہ راجح ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ جو دلائل رکھے، مسند احمد کی دو روایتیں یمن کی دو عورتوں کے تعلق سے، ابو داود کی حدیث، ام سلمہ کی حدیث، اسی طریقے سے سنن نسائی کے الفاظ، یہ ساری میں نے حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی، ان میں ایک دم واضح ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان زیورات میں زکوٰۃ ہے۔
لہٰذا ہمیں زیورات میں زکات نکالنی چاہیے۔ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا، جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، تو پھر کسی فتوے کی، کسی قول کی، کسی رائے کی، کسی اثر کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اثر یا فتویٰ یا رائے یا قول جب رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے صریح واضح دلائل نہ ثابت ہوں تب ان پر غور کیا جائے گا، لیکن جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے واضح دلائل ہمیں مل گئے تو پھر کوئی فتویٰ، کوئی فقہ، کوئی رائے، کوئی اثر ان احادیث پر جو ہے، ان احادیث پر فوقیت نہیں لے سکتا۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں، اور واضح حدیثیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ابو داود کی صحیح حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھوں میں چاندی کی انگوٹھیاں دیکھیں۔ انگوٹھیاں بلا نگینہ کا جو اس کے لیے لفظ آیا اس کا ترجمہ ہوتا ہے بغیر نگینے کی انگوٹھیاں، اور جمع کا لفظ ہے، یعنی کئی انگوٹھیاں آپ کے حضرت عائشہ کے ہاتھوں میں تھیں۔ اب وہ کتنی تھیں اس کی وضاحت نہیں ہے، بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھوں میں انگوٹھیاں دیکھیں۔ کہا عائشہ یہ کیا ما ھذا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صنعتہن، میں نے ان کو پہنا ہے تاکہ میں اس کو پہن کر زینت اختیار کروں آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ بیوی تھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کو آپ کی خاطر زینت اختیار کرنے کے لیے پہنا ہے۔ کہا عائشہ کیا اس کی زکات نکالتی ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لا۔ یا پھر الفاظ ہیں دوسری جگہ کہ حضرت عائشہ راوی کہتے ہیں، یا پھر الفاظ ہیں کہ جتنا اللہ چاہے، یہ جواب دیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے جہنم کے لیے یہ بھی کافی ہوگا، یعنی اگر زکات نہ نکالتی ہو تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا تو خاص اسی کے تعلق سے فرمایا، یا اللہ کے نبی کی یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ تم زیورات کی جو زکات نکالتی ہو اس میں اس کو شامل کر کے پورے کی زکات نکالتی ہو یا نہیں۔ تو حضرت عائشہ نے یہ جواب دیا ہو یا تو کہ میں اس کی نہیں نکالتی، یا یہ جواب دیا کہ باقی جتنے کی نکالتی ہوں، جتنا اللہ چاہے وہ نکالتی ہوں، اس کی نہیں نکالتی۔ جو بھی مراد ہو حدیث میں وضاحت نہیں ہے، لیکن یہ واضح ہے یہ الفاظ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیورات کے تعلق سے کہ تمہارے لیے پھر یہ بھی کافی ہوگا اگر زکات نہیں نکالتی ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ اپنی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ جن کا موقف یہ ہے کہ زیورات میں زکات ہے، اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ کی جو یہ روایت ہے، یہ حدیث فرماتے ہیں کہ یہ حدیث زیور میں زکات کے تعلق سے صریح ہے۔ صریح کا مطلب کہ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کہ زیورات میں زکات ہے یا نہیں، بالکل واضح الفاظ ہیں اس میں۔ اب علامہ البانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث زیور میں زکات کے تعلق سے صریح ہے، یعنی اب کوئی گول مول معاملہ نہیں رہ گیا کہ زکات ہے یا نہیں، ایک دم واضح الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت اسما بنت یزید، حضرت اسما رضی اللہ عنہا، یہ سونے کے زیورات پہن کر آئیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ بلکہ فرماتی ہیں کہ میں اور میری خالہ، ان کی خالہ بھی ساتھ میں تھی، فرماتی ہیں کہ میں اور میری خالہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو میری خالہ نے سونے کے زیور پہن رکھے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کی زکات نکالتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ وہی الفاظ جو اور حدیثوں میں ہیں کہ اللہ رب العالمین آگ کے کنگن تم کو پہنائے، کیا تم کو یہ پسند ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. تو کہا تو پھر اس کی زکات ادا کیا کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی زکات ادا کیا کرو. یہ بھی واضح حدیث ہے، اس میں کوئی گنجائش ہے؟ سری روایت، واضح الفاظ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماء سے فرمایا کہ اس کی زکات ادا کیا کرو. آئیے ایک اور دلیل آپ کے سامنے رکھیں. عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زکات کی مزید عملی شکل، ایک عملی دلیل حضرت یہ اسماء بنت یزید کا واقعہ ہوا. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں سونے کا ایک توق لے کر، جس کی مقدار جو تھی تقریباً 70 مثقال. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ 70 مثقالا. مثقال کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے سونے چاندی میں جس میں آپ نے نصاب بتایا ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تم پر سونے میں زکات نہیں ہے جب تک کہ وہ 20 دینار نہ ہو جائے. 20 دینار جب 20 دینار ہو جائے تو اس میں نصف یعنی آدھا دینار زکات ہے، اور اس سے جو زیادہ ہو فما زادہ فبحساب ذلک، اس سے جو زیادہ ہوگا پھر اسی کے اعتبار سے اس میں زیادتی ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو جو سونے میں زکات کا نصاب بتایا، کتنا بتایا؟ 20 دینار. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 20 دینار میں سے آدھا دینار زکات لیا کرتے تھے، اور 40 دینار میں 1 دینار زکات لیا کرتے تھے. 40 دینار میں 1 دینار زکات لیا کرتے تھے. 1 دینار جو ہوتا ہے وہ 1 مثقال کا، یہ وزن ہے 1 دینار 1 مثقال کا. تو 20 دینار کا مطلب آپ سمجھئے 20 مثقال. یہ میں اس حدیث کو سمجھانے کے لیے وضاحت کر رہا ہوں. حضرت فاطمہ بنت قیس جس میں ہے 70 مثقال کا توق تھا ان کے پاس، مثقال کے الفاظ ہیں اس میں، تو میں اس کو دینار سے جوڑ رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دینار متعین کیا نصاب. 1 دینار ہوتا ہے 1 مثقال کا، ٹھیک ہے؟ یعنی 20 دینار جو ہوتا ہے وہ 85 گرام سونے کا ہوتا ہے. 20 دینار کتنا کا ہوتا ہے؟ 85 گرام سونے کا. اسی لیے علماء نے اس کی جو وضاحت کی ہے کہ کب ہے زکات؟ جبکہ آپ پر 7.5 تولہ سونا ہو. میں نے بھی پچھلے ہفتے وضاحت کی تھی 7.5 تولہ کی. بہرحال پھر میرے علم میں یہ بات آئی کہ ابھی کی یہاں گورنمنٹ نے جو ہے تولہ بدل دیا ہے. پہلے 12 گرام کا تولہ تھا ایک، ابھی 10 گرام کا 1 تولہ ہے. تو تولے میں چینجنگ آ گئی، تو 85 گرام کے تولے اب زیادہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے 12 گرام کا تھا. تو پرانی کتابیں جتنی ہیں علماء کی ان میں جو ہے 7.5 تولہ لکھا ہوا ہے. وہ کس حساب سے؟ اس تولے سے 12 گرام سے. بلکہ عرب میں، سعودی عرب میں ابھی بھی 12 گرام ہی کا ہے. یہ یہاں کی گورنمنٹ نے بدلا ہے. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ تولے کا چکر چھوڑ کر ہم گرام میں وضاحت کر دیں تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہ جائے، کیونکہ گرام نہیں بدلے گا، گرام یہی رہے گا. تولے میں تبدیلی ہے، ابھی 10 کا کر دیا، پھر ہو سکتا ہے 9 گرام کا کر دیں یا پھر اس کو 12 گرام کا کر دیں. تو ہم وہ گرام کا چکر چھوڑ کر آپ کو تولے کا چکر چھوڑ کر گرام میں مسئلہ سمجھاتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصاب مقرر کیا 20 دینار کہ 20 دینار سے کم میں زکات نہیں ہے. 1 دینار 1 مثقال کا ہوتا ہے، اور 20 دینار جو ہیں یہ 20 مثقال کے. 20 مثقال 85 گرام سونے کا. بعض نے کہا 92 گرام سونا، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ 85 گرام ہی مانا جائے، جیسا کہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کا وزن کو جو ہے بتایا ہے کہ 85 گرام سونے کا جو ہے یہ 20 جو ہے مثقال یعنی 20 دینار ہوتا ہے. 1 مثقال جو ہے
یہ 1.25 گرام 1.25 گرام، تو اس کو جب آپ 20 سے گڑا کریں گے 20 سے گڑا کریں گے تو یہ 85 گرام بیٹھے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو 20 دینار کتنا سونا ہوا؟ 85 گرام سونا. تو 20 دینار کہہ لیں یا 20 مسقال، اس کا جو سونا بیٹھتا ہے وہ 85 گرام. تو 85 گرام میں جو ہے وہ زکات ہے. اب آئیے اس حدیث پر. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا یہ توق لے کر آئیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور اس حدیث میں الفاظ مسقال کا ہے. جو ہم دینار کی وضاحت مسقال سے کر رہے تھے تو بعض کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ مسقال آپ کہاں سے لائے، یہ بھی حدیثی کے الفاظ ہیں. تو اس حدیث میں الفاظ ہیں 70 مثقالا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ توق لے کر آئیں جو 70 مسقال کا بنا ہوا تھا. 70 مسقال یعنی 70 دینار کہہ لیجئے یا 70 مسقال، ایک ہی بات ہوئی. آئیں تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو حق ہے، جو فریضہ ہے وہ لے لیجئے. ابھی جو پیچھے حدیثیں تھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا، یہ یمن سے آئی ہے، یہ فلاں جگہ سے آئی ہے، ان سے پوچھا تھا. یہاں جو حدیث ہے یہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ بنت قیس خود آئیں توق لے کر زکات دینے کے لیے، خود آئیں اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو فریضہ ہے، اس میں جو اللہ کا حق ہے یعنی زکات، وہ لے لیجئے. تو حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے 2.25 دینار لے لیے، 2.25 دینار لے لیے. 20 دینار پر آدھا دینار حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو، 40 دینار پر 1 دینار حدیث سنائی تھی، ٹھیک ہے؟ تو 80 دینار پر 2 ہوگا، یہ کتنا تھا؟ 70 دینار کے برابر، 70 مثقال کے برابر. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2.25 دینار اس میں سے لے لیے. اس سے زیادہ واضح حدیث کوئی ہوگی؟ علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کی تخریج کی. علامہ البانی رحمہ اللہ مشہور محدث گزرے ہیں، انہوں نے حدیثوں کی چھان پھٹک کی ہے، ان کی تخریج کی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کی تخریج کی، اور تخریج کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث کلیئر ہے، واضح ہے، صریح ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی زیور میں زکات دینا کا عام رواج تھا، زیور میں زکات عہد نبوی میں معروف تھی. اسی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا اس توق کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائیں اور خود فرمائش کی کہ اللہ کے رسول اس میں سے جو ہے زکات لے لیجئے، جو اللہ کا اس میں فرض ہے اس کو لے لیجئے. تو اللہ کے نبی نے بیت المال کے لیے اس میں سے 2.25 دینار لیے اور اس کو بیت المال بھیج دیا. حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا اللہ کے رسول، میں اس چیز سے راضی ہوں جس پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، یا جس پر اللہ اور اس کے رسول راضی ہو. علامہ البانی فرماتے ہیں یہ حدیث واضح ہے، کلیئر ہے، صریح ہے اس بات پر کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیور میں سے زکات نکالنا یہ معروف تھا. لہذا زیور میں زکات نکالنی چاہیے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ جبکہ اس پر سال گزر جائے، جبکہ اس پر سال گزر جائے، ٹھیک ہے نا؟ ایک پورا سال. ایک تو نصاب کو پہنچ جائے یعنی 85 گرام کے برابر ہو جائے. تو 85 گرام سے اگر اوپر ہو جائے گا، 100 گرام ہو جائے، 150 گرام ہو جائے، تو پورے کی زکات نکالی جائے گی 2.5%. ٹھیک ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 85 گرام کو الگ کر دیں گے اور باقی کی نکالیں گے، ایسا نہیں، بلکہ پورے کی نکالی جائے گی. 85 گرام سے نیچے نیچے ہے تو زکات نہیں ہے بالکل بھی، لیکن اس سے جیسے ہی زیادہ ہوا تو ٹوٹل جوڑ دیا جائے گا اور اس ٹوٹل کا 2.5% نکالا جائے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ حال علیہ الحول. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی حضرت علی رضی اللہ عنہ والی حدیث میں کہ جبکہ اس پر پورا 1 سال گزر جائے. اگر 1 سال سے پہلے وہ نصاب کم ہو گیا، 85 گرام تھا، 80 گرام رہ گیا، خرچ کر لیا انسان نے، اسے ضرورت تھی اس نے بیچ لیا، تو پھر اس میں زکات نہیں ہے. 10 مہینے تک اس کے پاس 85 گرام تھا، پھر اس کو ضرورت پڑی، اس نے بیچ لیا، خرچ کر لیا، 80 گرام رہ گیا، سال اس پر ابھی نہیں گزرا، 10 مہینے صرف گزرے،
تو اس پر زکات نہیں ہے. تو نصاب کو پہنچ جائے اور پورا 1 سال اس پر گزر جائے تو اس میں 2.5% زکات فرض ہو جاتی ہے, اور پھر وہ 2.5% زکات انسان کو نکال دینی چاہیے, ورنہ تو اللہ رب العالمین نے اس پر فبشرہم بعذاب علیم, دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے. تو زیورات کی زکات کا معاملہ کلیئر ہے, واضح ہے. اب ایک اور مسئلے کی میں ضمناً وضاحت کر دوں. ویسے تو آج کا موضوع ہمارا زیورات کی زکات کا تھا. بعض لوگوں کو ایک چیز میں بہت مسئلہ آتا ہے, تو وہ میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے پاس جو کیش ہے, پیسہ, اس کا نصاب ہم کیسے لگائیں گے؟ سونے کے حساب سے یا چاندی کے حساب سے؟ کیونکہ آپ نے علماء اکرام سے ہی سنا ہوگا کہ چاندی میں جو زکات ہے اس کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ ہے. چاندی میں 52.5 تولہ اور سونا 85 گرام, تو دونوں کا الگ الگ ہے. تو اب ہمارے پاس اگر کیش ہے تو اس کو ہم سونے کے حساب سے لگائیں گے یا چاندی کے حساب سے؟ تو میرے بھائیوں اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چاندی کے حساب سے, بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں سونے کے حساب سے, اور راجے یہی ہے کہ نقدی کا حساب سونے کے حساب سے لگایا جائے گا, چاندی کے حساب سے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چاندی کی قیمت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اب چاندی کی قیمت جو ہے ایک دم ختم ہو گئی, اب نہ کے برابر جو قیمت تھی اس وقت کے اگر حساب سے دیکھا جائے, اور سونے کی جو ویلیو ہے وہ اسی طریقے سے بنی ہوئی ہے بلکہ اور بڑھ گئی ہے. تو چاندی کی ویلیو کی اب کوئی قدر نہیں رہ گئی. تو چاندی اگر کسی کے پاس چاندی ہی کی شکل میں ہے, اور کرنا چاندی اگر چاندی ہی کی شکل میں ہے تو 52.5 تولہ اگر وہ ہو جاتی ہے تو زکات نکالے گا, لیکن چاندی کی شکل میں نہیں ہے, اس کے پاس مال ہے, پیسہ, تو پیسے کا حساب جو لگائے گا وہ سونے سے لگائے گا. چاندی ہو تو اس کا نصاب مقرر ہے, سونا ہو تو اس کا نصاب مقرر ہے 85 گرام. دونوں ہو سونا اور چاندی تو اس کو ملایا نہیں جائے گا. سونے کا 85 گرام الگ نصاب ہے شریعت میں, تو اس کے حساب سے دیکھا جائے گا سونے کی زکات نکالنے کے لیے. مثال کے طور پر کسی کے پاس 80 گرام ہے نا, یا کہہ لیجئے 84 گرام سونا ہے تو اس پر زکات نہیں. کسی کے پاس 84 گرام سونا ہے, 100 گرام چاندی ہے, تو سونا اور چاندی کو مکس نہیں کرے گا. سونے کا الگ نصاب ہے تو اس میں اس کے حساب سے دیکھے گا, چاندی کا الگ نصاب ہے. جو کیش ہے اس کو وہ سونے کے حساب سے دیکھے گا. اگر اس کے پاس اتنا کیش ہے کہ جو 85 گرام سونے کے برابر ہو, اس مقدار کے برابر ہو, اتنا سونا اس سے وہ خرید سکتا ہے, تو پھر اس کیش پر اگر 1 سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکات ہے. چاندی کا وہ حساب نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے. ایک اور اس کی وجہ کہ وہ چاندی کا حساب نہیں دیکھے گا کہ آپ دیکھیں دوسری چیزوں میں جو زکات ہے, مثال کے طور پر مویشی لے لیں, جانور لے لیں, تو سونے کا جو نصاب ہے وہ ان نصابوں سے کے قریب ہے. چاندی کا نصاب بہت نیچے آ جاتا ہے ان نصابوں سے, اور سونے کا جو نصاب ہے وہ ان نصاب کے قریب ہے. مثال کے طور پر بکریاں اگر کسی کے پاس ہو تو اس میں اس کا نصاب الگ ہے, اس میں 40 بکریوں پر زکات ہے. اگر 39 بکریاں کسی کے پاس ہیں تو زکات نہیں ہے. ٹھیک ہے, 39 بکریوں پر. تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ کسی کے پاس 39 بکریاں ہوں تو شریعت اس کو پر زکات فرض نہ کرے, اس کو یعنی اس زمرے میں نہ لائے مالدار کے. کسی کے پاس اگر 39 بکریاں ہیں اور کسی کے پاس اتنا سا چاندی ہو 52.5 تولہ جس سے بمشکل 2-3-4 بکریاں آئیں, اس پر زکات فرض کر دے. یہ چیز تو عقل میں نہیں آنے والی کہ کسی پر 39 بکریاں ہیں تو اس پر شریعت زکات نہیں مان رہی, اور کسی پر 52.5 تولہ چاندی ہے جس سے بمشکل 2-1 بکریاں آئیں, اس پر زکات مان لے شریعت. تو یہ چیز سمجھ میں نہیں. اسی طریقے سے اونٹوں کا نصاب لے لیں. اونٹ اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہیں تو اس پر زکات نہیں ہے. اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس پر زکات ہے. 5 اونٹ اگر کسی کے پاس ہو تو 5 سے زیادہ ہو تو اس پر 1 بکری جو ہے زکات ہے. تو 1 بکری تو 5 اونٹ پر زکات ہے, اونٹوں پر. 4 اونٹوں پر زکات نہیں ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ 4 اونٹ جس کے پاس ہوں, اور اونٹ کس قدر مہنگا ہے,
اونٹ کس قدر مہنگا ہے؟ 50 ہزار کا اونٹ آتا ہے، بلکہ اربوں میں تو سرخ جو قیمتی اونٹ ہوتے ہیں وہ لاکھوں کے آتے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ 4 اونٹ جس کے پاس ہوں اس پر شریعت زکات نہ مانے، انتظار کرے کہ اس پر 5 اونٹ ہو جائیں تب ہوگی، اور چاندی کسی کے پاس ہو 52.5 تولہ جس کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے، اس پر زکات مان لے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سونے کا جو نصاب ہے، جب ہم دوسری چیزوں کا نصاب دیکھتے ہیں، مویشیوں کا مثال کے طور پر، تو سونے کا نصاب اس سے مطابقت کرتا ہے۔ اس وجہ سے کیش جو ہمارے پاس ہے، نقدی جو ہمارے پاس ہے، اس کو ہم سونے کے نصاب سے دیکھیں گے۔ لہذا اگر کسی کے پاس اتنا کیش ہے کہ اس سے وہ 85 گرام سونا خرید سکے اور پھر اس پر 1 سال گزر جائے، تو اس میں سے وہ 2.5% اللہ کی راہ میں نکالے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مال کے زکات کے تعلق سے چند احکام آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص زیورات کے تعلق سے جو میں نے وضاحت کی، کیونکہ عام طور سے عوام یہ سمجھتی ہے کہ استعمال کرنے والے زیورات میں زکات نہیں ہے، تو یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ زیورات میں زکات ہے، جیسا کہ میں نے ایک دم واضح حدیثوں سے، ایک تو ہوتا ہے دلیل اور ایک ہوتا ہے استدلال۔ دلیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم کلیئر دلیل ہے، پتہ چل رہا ہے، اور استدلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلیل نکالی جا رہی ہے، کلیئر نہیں ہے، نکالا جا رہا ہے۔ لیکن زیورات میں زکات کے تعلق سے واضح دلیلیں ہیں، واضح دلائل، صریح نص، تو اس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اگر صحابہ اکرام کا معاملہ دیکھیں، صحابہ اکرام کے آثار کا، ٹھیک ہے نا، تو صحابہ اکرام میں بھی یہ موقف ہے کہ زیورات میں زکات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اے عبداللہ ابن مسعود سے کہ کیا میرے زیورات میں زکات ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جب وہ 200 درہم کو پہنچ جائے، یعنی انہوں نے اس کے ممکن ہے اس کے پاس چاندی کے زیورات ہوں تو انہوں نے چاندی کا نصاب بتایا ہو، کہا جب 200 درہم کو پہنچ جائے تو اس میں زکات ہے، اس میں زکات ہے، تو انہوں نے چاندی کے تعلق سے بتایا، غالباً ان کے پاس چاندی رہی ہو۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ کو لکھ کر فرمان بھیجا کہ مسلم خواتین کو حکم دو کہ وہ زیورات میں سے زکات نکال دیا کریں، جو بھی ان کے پاس زیور ہیں اس میں سے ہر سال زکات نکال دیا کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا موقف ہو گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا موقف ہو گیا، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے اپنے خازن سالم کو یہ لکھ کر بھیجا کہ وہ اپنی یتیم لڑکیوں کے زیور کی زکات ہر سال ادا کر دیا کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ کا بھی ایک موقف، ایک حضرت عائشہ کا موقف اس قول سے مطابقت رکھتا ہے عدم وجوب والوں سے، لیکن ایک فتویٰ حضرت عائشہ کا ادھر بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب زیورات میں سے زکات نکال دی جائے تو ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ ان کے قول کا ہوا کہ اگر زیور کی زکات نہ نکالی جائے تو حرج ہے، پھر اس میں وہ کنز میں شمار ہوگا، اللہ کے یہاں اس کی زکات نہ نکالنے پر سخت وعید ہے۔ لہذا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں زیور پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کی زکات ادا کر دی جائے۔ یہ تمام دلائل میں نے وہ بیان کی ہیں جو صحیح سندوں سے ثابت ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زکات کی ادائیگی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہاں میں نے جب یہ موضوع شروع کیا تھا تو میں نے ایک نارملی اپنے طور پر اس موضوع کو زکات کے شروع کیا تھا، لیکن پچھلے ہفتے بھی یہ موضوع چلا اور پھر آج کا یہ موضوع تھا۔ جب پوچھا متولی صاحب نے تو انہوں نے بتایا، تو انہوں نے یہ کہا، حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا اس کی وضاحت کرنے کا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پھر آپ اس موقع سے بیت المال کی بھی وضاحت کر دیں کہ یہاں کا جو بیت المال ہے زکات کا وہ الحمدللہ چل رہا ہے، جو متولی صاحب ہی کے زیر نگرانی ہے، اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، جو باقاعدہ تمام چیزیں موجود ہیں لکھت میں کہ کن لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ بہت سو کو جو علاج نہیں کر سکتے تو ان کے علاج کے لیے ان کی مدد کی جاتی ہے، اور اسی طرح فقراء کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی ہے۔ تو مسجد کی زیر نگرانی بھی جو ہے وہ جو ہے ایک بیت المال
چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تمام مسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمارے مالوں میں جو فقراء کا، جو مساکین کا، جو محتاجوں کا حق ہے اس کی ادائیگی کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ مال کل کو ہمارے لیے وبال جان نہ ملے۔ جب اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو یہ مال ہمارے لیے وبال جان نہیں ہوگا، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو جو میں نے بخاری کی حدیث بتائی تھی کہ اللہ اس مال کو ازدہے کی شکل دے گا، اور وہ جبڑے پکڑ کر انسان سے کہے گا انا کنزو کا، انا مالو کا، میں تیرا کنز ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، یہ لو چکھو اپنے مال کا مزہ۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں غربا کا، محتاجوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔